لیے یہ تاج الشریعہ ہے، جو چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں، جو ماننے والوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ اپنا رشتہ غوث اعظم کی بارگاہ سے مضبوط کر لو، اپنا رشتہ غوث اعظم کی بارگاہ سے مضبوط کر لو اور غوث اعظم کا دامن پکڑ لو۔ دادا نے کہا قادری بودر رضا را باغ جنت مفت داد، احمد رضا قادری ہو جاؤ، باغ جنت مفت ملے گی۔ اور اعلیٰ حضرت یہ پیغام دے کے چلے گئے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ دادا نے کہا احمد رضا قادری ہو جاؤ، باغ جنت مفت ملے گی۔ اور جب پوتا جا رہا ہے، جب نواسا جا رہا ہے، رضا مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اذان کا جواب دینے کے بعد میں یہ کہتے ہوئے تاج الشریعہ چلے گئے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے، صرف احمد رضا کے لیے جنت رہی ہے، صرف مصطفیٰ رضا کے لیے جنت رہی ہے، صرف اختر رضا کے لیے جنت رہی ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، کیونکہ غوث اعظم کی نسبت وہ نسبت ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا یہ ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا رکھا ہوا ہے، ایسا سایہ کیے ہوئے ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا آپ کے چاہنے والوں میں نیکوکار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، آپ ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں جتنے نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ سب میرے ہیں، اور جتنے گناہگار ہیں میں ان کے لیے ہوں۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے بد سہی چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریم آتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہے تو کریمہ تیرا۔ کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم ہے۔ فرماتے ہیں میرے شیخ، میرے غوث فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ غوث اعظم کی بارگاہ سے رشتہ مضبوط کرو، غوث اعظم کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ وہی غوث اعظم کی نسبت ہے۔ میرے امام نے بڑی تحقیق کے بعد کہا تھا احمد رضا قادری ہو جاؤ، باغ جنت مفت ملے گی۔ غوث اعظم کہتے ہیں میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو آپ کا چاہنے والا ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میں اسے توبہ کی توفیق نہیں دے دوں گا۔ میرا امام دعا کرتا ہے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے راستے۔ یہ مقام کیسے ملا غوث اعظم کو؟ اب ایک بڑی چٹکی ہوئی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آج ہم صرف کرامتیں سنتے ہیں بزرگوں کی، ان کی اداؤں کو نہیں اپناتے ہیں۔ خود غوث اعظم نے کہا درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے علم حاصل کیا، اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ پتہ چلا سرداری علم سے ملتی ہے، بلند رتبہ علم سے ملتا ہے، بلند مقام علم سے ملتا ہے، بلند عظمت علم سے ملتی ہے۔ غوث اعظم 18 سال تک قصبہ جیلان کے قرب و جوار میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد ماں کے پاس آ کے بولے امی اجازت دے دو مزید حصول علم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ وہ ماں جس کی عمر 78 سال ہے، غوث اعظم کی عمر 18 سال ہے، کہا بیٹا کسی اور کام کے لیے اجازت مانگتے تو نہیں دیتی، تم نے اجازت مانگی ہے تو نانا کا دین حاصل کرنے کی مانگی ہے، میں تمہیں روکوں بھی نہیں، جاؤں گا۔ ماں نے اپنے احسان نہیں بتائے، ماں نے اپنے احسان نہیں گنائے۔ حدیث پاک میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں ماں کے 3 احسان ایسے ہیں اولاد کے اوپر کہ اولاد پوری زندگی ماں کی خدمت کرے تب بھی ماں کے ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ تم جانتے ہو وہ 3 احسان کیا ہیں؟ پہلا احسان ماں کا یہ ہے کہ وہ 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے۔ کتنی پریشانیاں اٹھاتی ہے ایک ماں، کتنی دقتوں کا سامنا کرتی ہے ایک ماں، اولاد کو جنم دینے کے لیے کتنی مصیبتوں سے گزرتی ہے ایک ماں۔ اللہ اکبر، بعض عورتوں کا بچے کی پیدائش کے وقت انتقال ہو جاتا ہے۔ آج ہم 1-2 کلو کا پتھر اگر ہمارے پیٹ پر باندھ دیا جائے تو ہم رات کو نہ سو پائیں گے چین سے، نہ کھانا کھا پائیں گے۔ کبھی سوچا ہے
بچے کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 2 کلو 2.5 کلو کا اگر بچہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اتنے وزن کا بچہ کمزور مانا جاتا ہے، کم سے کم 3 کلو وزن ہونا چاہیے بچے کا۔ سوچو ذرا ماں 9 مہینے تک کیسے پریشانیاں اٹھاتی ہے، کیسے گھر کا کام کیا ہوگا اس نے، کیسے گھر میں برتن اور کیسے کپڑے دھوئے ہوں گے اس نے، کیسے کھانا بنایا ہوگا۔ آج وہ اولاد نہیں جانتی نا، جسے موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی، وہ کیا جانے کہ ماں نے کتنی قربانیاں دی اس کے لیے، وہ کیا جانے کہ ماں نے کتنی راتیں بیٹھ کر کے گزاری ہے اس کے لیے۔ ایک احسان کہ ماں 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے، دوسرا احسان ماں کا یہ ہے کہ وہ اولاد کو جنم دیتی ہے، اور تیسرا احسان ماں کا یہ ہے کہ وہ 2 سال تک اپنا خون جگر اولاد کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ یہ 3 احسان ایسے ہیں، ماں کے اولاد کے اوپر کی اولاد پوری زندگی ماں کی خدمت کرے تب بھی ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہیں؟ فرمایا ہما جنتوں کا ہما ناروں کا، وہ جنت بھی ہے وہ جہنم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا اموں کا تمہاری ماں۔ پھر عرض کیا آقا، پھر فرمایا اموں کا تمہاری ماں۔ پھر عرض کیا آقا، پھر فرمایا اموں کا تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ نبی نے ماں کا نام لیا، چوتھی بار پھر پوچھا صحابی نے، فرمایا ابو کا تمہارے باپ۔ اب اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ باپ کا مرتبہ کم ہے، کہ نبی نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا ہے، 1 بار باپ کا لیا ہے۔ اس میں ایک حکمت ہے، 3 چیزوں کا تعلق صرف ماں سے ہے، باپ سے نہیں۔ ماں اولاد کو 9 مہینے شکم میں رکھتی ہے، اس کا تعلق صرف ماں سے ہے۔ ایک اولاد کو ماں جنم دیتی ہے، اس کا تعلق صرف ماں سے ہے، باپ سے نہیں۔ 2 سال تک خون جگر اولاد کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، اس کا تعلق ماں سے ہے، باپ سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 چیزوں کا تعلق ماں سے، اس لیے پیغمبر اسلام نے ماں کا 3 مرتبہ نام اور چوتھی مرتبہ باپ کا۔ یہ باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، باپ کچھ نہ کرے، بوڑھا ہے، صرف چارپائی پہ بیٹھا رہے، اولاد کو سہارا ہوتا ہے کہ میرے سر پر میرے باپ کا سایہ ہے، اولاد کو سہارا ہے کہ میری پیٹھ پر میرے باپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے، باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے۔ جب شدت کی گرمی پڑتی ہے، جب شدت کی دھوپ پڑتی ہے، جب گرم گرم لو کے تھپیڑے ہونٹوں کو خشک کر دیتے ہیں، تب سب سے بہتر اور مناسب سایہ درخت کا سایہ مانا جاتا ہے۔ آدمی پیڑ کے نیچے کرسی ڈال کے بیٹھ جائے آرام مل جاتا ہے، آدمی پیڑ کے نیچے چارپائی بچھا کے بیٹھ جائے اسے سکون مل جاتا ہے۔ پیڑ کے پتے دوپہر میں توڑ کے دیکھنا اوپر سے گرم ہوتے ہیں، نیچے بیٹھنے والے کو چھاؤں پہنچاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے، جو خود تو دھوپ میں جلتا رہتا ہے، اپنی اولاد کو سایہ دیتا ہے، جو خود تو پریشانی اٹھا لیتا ہے، اپنی اولاد کو سکون پہنچاتا ہے۔ آج وہی باپ بوڑھا ہو جائے، ہم اس کا بستر گھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ آج وہی ماں بوڑھی ہو جائے، ہم اس کا بستر گھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ آج ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے ترس رہے ہیں، ماں باپ ایک ایک پیسے کی دوائی کے لیے پریشان ہے، اور بیٹا اجمیر کی بڑی دیگ میں پیسے ڈال کر آ رہا ہے۔ ادھر ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے ترس رہے ہیں، اور بیٹا دارجلنگ کی سیر کر رہا ہے، کوئی کشمیر گھوم کر کے آ رہا ہے، کوئی نینی تال کی سیر کر کے آ رہا ہے۔ یاد رکھو نبی فرماتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ راضی، اس سے اللہ راضی، اس کا رسول راضی، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض، اس سے نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی۔ قرآن کے دوسرے پارے میں رب فرماتا ہے سب سے بہتر خرچہ وہ ہے جو ماں باپ کو دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ تم دن میں 500 روپے کماتے ہو، اس میں سے 100 روپے خرچے کو ماں باپ کو دے دو، ان 400 روپے میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ تمہاری نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ برکت ختم نہیں ہوگی۔ ادھر ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے ترستے ہیں، ادھر ماں باپ ایک ایک پیسے کی دوائی
دوائی کے لیے پریشان ہے اور بیٹا ہوٹلوں کے ساتھ میں کھانا کھا کے ویٹروں کو ٹپ دے کر کے آ رہا ہے. یاد رکھنا باپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت, ماں اللہ کی کتنی بڑی نعمت. اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب ان کی چارپائی گھر سے اڑ جاتی ہے, جب ان کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے, تب پتہ چلتا ہے ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا سایہ آج ہمارے سر سے چلا گیا. نوجوانوں کبھی تمہیں یہ لگے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, میرے باپ کے میرے اوپر احسان کیا ہے, تو کبھی اپنے والد کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ لیا کرو, کبھی ان کی پیشانی کی سلوٹیں دیکھ لیا کرو, کبھی ان کے گالوں میں پڑی ہوئی جھریاں دیکھ لیا کرو. ایک دن میں نے پوچھا تھا ابا میرے ہاتھ کی لکیریں نظر آ رہی ہیں, تمہارے ہاتھ کی لکیریں کہاں چلی گئی؟ تو ایک جواب دیا تھا بیٹا تمہاری تقدیر بناتے بناتے ہمارے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئی. بات کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے, بات کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے, بات کون سی پریشانی نہیں اٹھاتا اپنی اولاد کے لیے. یہ ممبئی کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے, یہ سورت کمانے آنے والا ایک باپ ہی تو ہے, یہ بنگلور کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے, یہ حیدرآباد کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے, یہ 3 سال کے لیے سعودی جانے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے 4 پیسے جمع ہو جائیں گے, میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے, میری اولاد کی پڑھائی میں کام آئیں گے. ارے نوجوانوں تمہیں کیا پتا, تم تو گھر میں آرام سے موبائل چلا رہے ہو اور وہ سر پہ اینٹیں لے کے 3 منزل پہ چڑھ رہا ہے. یہ ایک باپ ہی تو ہے. چلے جاؤ سورت میں مین چوراہے کی طرف, چلے جاؤ ریلوے اسٹیشن کی طرف, یہاں رات کے 2 بجے 3 بجے کوئی گلیوں میں آٹو رکشہ لے کر کے کھڑا ہے, کوئی 4 ویلر لے کر کے کھڑا ہے, کہیں بس لے کر کے کوئی کھڑا ہے. یہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے 4 پیسے جمع ہو جائیں گے, میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے, میری اولاد کی پڑھائی میں کام آئیں گے. ارے اسکول کی فیس بھرنے والا ایک باپ ہے, کالج کی فیس بھرنے والا ایک باپ ہے, یہ یونیورسٹی کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہے, یہ اسکول کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہے, یہ حافظ بنانے والا ایک باپ ہے, یہ عالم بنانے والا ایک باپ ہے, یہ مفتی بنانے والا ایک باپ ہے, یہ قاری بنانے والا ایک باپ ہے. اس کا پتہ تب چلتا ہے جب باپ کا سایہ ہمارے سر سے اڑ جاتا ہے. پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی, ماں جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی. اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر, اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر. دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا, دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا, راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا. بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے, باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دے. سبحان اللہ, سبحان بیچ کے اپنا لہو. نعرہ رسالت عظمت والدین حضرت مفتی فرقان صاحب قبلہ, نعرہ رسالت. باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا.